بیوی غیر مرد کی طرف کب اور کیوں جاتی ہے؟ معاشرے کی ایک تلخ حقیقت۔ اگر کسی کو پوسٹ بری لگے تو میری طرف سے بہت معذرت۔ کروٹ بدل کے آنکھیں بند کیے ہی اس نے تکیے کے نیچے سے فون نکالا جو مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ آنکھیں کھولی اور فون کی اسکرین پر بلنک کرتا ہوا جانا پہچانا نمبر دیکھ کے اسے کوفت ہوئی۔ اس وقت اسے کیا مصیبت پڑی ہے، کچھ بربراتے اس نے کال کاٹ دی۔ میسج ٹائپ کیا، اس وقت بات نہیں کر سکتا، وہ ساتھ سو رہی ہے۔ میسج سینڈ کر کے وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ فون کی اسکرین لائٹ جو آف ہو گئی تھی، میسج رپلائی آنے پہ آن ہوئی۔ اس نے جلدی سے میسج دیکھا، ساتھ ہی اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ بنا کوئی آواز کیے بالکل آہستہ سے وہ بستر سے اٹھا اور اندھیرے میں ہی چپل ڈھونڈنے لگا۔ چپل ملی تو اس نے آگے بڑھ کے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ باہر کی لائٹ آن تھی۔ دروازہ کھلنے سے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی۔ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا کہ کہیں وہ جاگ تو نہیں گئی، پر جب بستر پہ نظر پڑی تو بستر خالی تھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ ششو پنج میں مبتلا وہ کچن کی طرف گیا، وہاں کی لائٹ بھی آف تھی۔ اگلے 10 منٹ میں اس نے پورا گھر چھان لیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آواز دے کے پکارنے سے اجتناب کیا کہ کہیں ساتھ والے کمرے میں سوئی ماں جی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ حیرانی ایک دم سے پریشان اور غصے میں بدلی۔ اس کا فون دوبارہ وائبریٹ کرنے لگا۔ بڑی بے دلی سے کال کاٹ کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سوچا میں گم ماں کی بات اس کے خیالوں میں گونجی، بیٹا آج کل تیری بیوی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ گھنٹوں کمرے کا دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کس سے فون پر لگی رہتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ماں جی نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا لیکن اس نے اس بات پہ دھیان نہ دیا۔ کہیں چھت پہ نہ ہو۔ دماغ میں سوالوں کا انبار لیے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی اس کا پاؤں آخری سیڑھی پر نہیں پڑا تھا کہ ایک سرگوشی سن کر وہ وہیں رک گیا۔ میں اس کی بیوی تو بن گئی لیکن اسے مجھ میں دلچسپی نام کی نہیں ہے۔ ہمارے بیچ زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی لڑکی کے غیر اخلاقی میسج پڑھے تو بہت روئی۔ دل کیا ان سے کہوں، پر ڈر گئی تھی کہ کہیں غصے میں آ کے طلاق ہی نہ دے دے۔ جب میں سو جاتی تو وہ گھنٹوں کسی سے فون پہ بات کرتے رہتے۔ میں اپنے آپ کو اندر سے کھاتی رہی، لیکن کتنی دیر برداشت کرتی؟ کوئی تو ہو جو میرے دل کی بات سنے، پر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو لگتا ہے کوئی اپنا ہے جو پرواہ کرتا ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کرتی ہوں۔ تم سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے دل کی بات کسی اور سے کرتے ہیں تو میرے دل کی بات سننے کے لیے بھی میرے پاس تم ہو۔ سرگوشیاں ابھی جاری تھیں لیکن اس کی برداشت کم پڑ گئی۔ غیرت کے سمندر میں طوفان اٹھا۔ اس نے قدم آگے بڑھایا کہ آج تو اس سے اس دھوکے کی سزا مل کے رہے گی۔ اتنے میں اس کے فون نے پھر سے وائبریٹ کرنا شروع کیا۔ سارے جذبات ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ ایک پل کے لیے جیسے سب کچھ رک گیا ہو، جیسے کسی نے اس کی زبان جکڑ لی۔ پاؤں آگے نہ بڑھ پائے۔ وہ کسی شخص خوردزدہ انسان کی طرح واپس سیڑھیاں اترنے لگا۔ سرگوشیاں ابھی بھی کانوں میں پڑتی رہیں۔ وہ کلیجہ چھلنی کر رہی تھیں۔ اپنا فون پاور آف کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا۔ آج تو آرام وہ بستر دابی کانٹے چبھ رہے تھے۔ جس گناہ کا مرتکب وہ خود تھا، کیسے کسی اور کو اس گناہ کی سزا دیتا؟ اگر کوئی سزا دار تھا تو وہ خود تھا۔ کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی سی یہ غلطی کیسے بھیانک طوفان کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ شکریہ۔